کالا جادو قسط نمبر 40۔ باولے تم ہو میاں جی جو سوچ بھی نہیں سکتے بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے خوش ہو لیتے ہو۔ کوٹ ٹھیک ہو گیا تم جلال شاہ کے داوار، ارے پہنچ ہی نہ پاتے پر ہم نے سوچا چلو بڑے دن سے کوڑی پھر رہے ہو، اب کچھ دن ٹھیک رہ کر سانس لے لو تاکہ کوئی نیا کھیل شروع ہو تو جان تو ہو تمہارے بدن میں، کہیں مر مرا نہ جاؤ۔ راستے تو روکے تھے تو نے، میں نے کہا ہم راستہ روکتے اور تم ایک قدم آگے بڑھ جاتے، آزمانا چاہتے ہو ہمیں میاں جی؟ وہ ملنگ کون تھے اور وہ بیر تھے ہمارے جو من میں آیا کرتے رہے، ہم ہوتے تو وہ کرتے جو ہمارے من میں ہوتا، پر ہمیں تو تمہاری دوستی چاہیے اور ہم آہستہ آہستہ کوشش کر رہے ہیں۔ سوگند بدونا چھڑ کی اپنی آپ پر آ جائیں تو جس بستی میں تم قدم رکھو اسے موت میں لپیٹ دیں، دھرتی پھاڑ دیں، بیماریاں لگا دیں ایسی ایسی کہ حکیم وید سسرے سوچتے ہی رہ جائیں کہ یہ کیا بیماری ہے۔ تو بکواس کرتا ہے ناپاک کتے، مخلوق خدا تیری جاگیر نہیں ہے کہ تو جب چاہے اسے ختم کر دے، زندگی لینا دینا صرف خدا کے ہاتھ میں ہے، تو کیا اور تیری اوقات کیا، میں نے طیش میں آ کر کہا اور وہ مجھے گورنے لگا، پھر اچانک مسکرا پڑا۔ تم اپنی کہو میاں جی، دماغ ٹھیک ہو گیا تو چلیں پیر پاگن دوار؟ جاؤں گا وہاں، ضرور جاؤں گا، فاتحہ پڑھنے، چادر چڑھانے، بھلا تیرے گندے وجود سے وہ جگہ ناپاک کرنے جاؤں گا؟ بوڑھے ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے، مرتے سمے سوچو گے کہ سارا جیون کھو دیا زد میں، ورنہ راجاؤں کی طرح جیتے، محلوں میں رہتے، ماتا پتا کو بھی عیش کرا دیتے، مگر یہ سب تمہارے باغ میں نہیں ہے۔ تیرے دیے ہوئے گندے علم کے ذریعے مجھے یہ سب کچھ نہیں چاہیے۔ تو ٹھیک ہے، میرا بھی کیا جا رہا ہے، میں بھی انتظار کروں گا، کوشش کرتا رہوں گا، شکتی ایسے ہی تو نہیں مل جاتی۔ اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، تو میرا پیچھا چھوڑ دے بوریا چرن، آخر میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ بس ایک غلطی تو ہوئی تھی مجھ سے، میں بھٹک کر تیرے پاس جا نکلا تھا، تو یہ کام کسی اور سے بھی لے سکتا ہے۔ آندھی آنکھوں والے ہو تم، ہمارے ساتھ آؤ، ہمارا کام کر دو تو تمہیں بتائے کہ ہماری کیا مجبوری ہے۔ جاپ کر رہے تھے ہم اس سمے جب تم ہمارے پاس آئے، اس جاپ کے بیچ ایک کام کا آدمی آتا ہے، تم آمر عین اس سمے، ہم نے آنکھیں کھول کر تمہیں دیکھ لیا، بس مجبور ہو گئے، دوسرا کوئی اب یہ کام نہیں کر سکتا اور ہم جیون بھر کنڈولے نہیں بن سکتے۔ ہمارا تو کچھ نہیں بگڑا، ہمارے پاس تو اب بھی بڑی شکتی ہے، مگر تم میاں جی بلا وجہ ضد کیے جا رہے ہو۔ جو شکتی تم چاہتے تھے اس سے کہیں بڑی شکتی مل رہی ہے تمہیں۔ ریس کے گھوڑے تمہارے اشارے پر دوڑیں گے، سندر ناریاں تمہارے لیے آنکھیں بچا دیں گی، راجا اندر بن جاؤ تم ان کے بیچ، جو کچھ ایک بار منہ سے مانگو گے تمہارے سامنے آ جائے گا، ماتا پتا بہن بھائی کو راج دو گے، اور کام اتنا سا۔ بولو اب بھی سمے ہے، بات مان لو ہماری، مگر یہ قوتیں مجھے کیسے مل جائے گی بوریا چرن؟ ہمیں پاگن دوار پہنچا دو، ہمیں مہان شکتی مل جائے گی اور ہم تمہیں ایک ایسی چیز دے دیں گے جس سے تمہارے یہ سارے کام بن جائیں گے۔ تم ہر وقت مجھ پر نگاہ رکھتے ہو بوریا چرن، کیا مطلب؟ پچھلی رات تم نے میرے لیے کیڑوں بھرا دودھ بھجوایا تھا، مجبوری تھی، وہ باولا سکہ تمہارے لیے جھاڑ پھونک کر رہا تھا، اگر وہ دودھ پر پھونک نہ مار دیتا تو تم خاموشی سے دودھ پی لیتے اور دودھ پیتے ہی تمہارے من میں اس کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی، یہ نفرت اتنی بڑھ جاتی کہ تم رات کو اسے جان سے مار دیتے اور پھر یہاں سے بھاگ جاتے، مگر اس سسرے نے پھونک مار کر سارا کام بگاڑ دیا۔ اصل بات پتہ چل گئی، پیر پاگن کے مزار پر تم خود نہیں جا سکتے، جا سکتے تو چلے نہ جاتے، وہاں جا کر تمہیں کیا مل جائے گا؟ یہ کالے منتر کی بید ہیں مورکھ، تیری سمجھ میں نہ آئیں گے۔ ایک شکتی بھنگ ہوگی تو دوسری شکتی جاگے گی، تاج مل جائے گا ہمیں، اور اس کے لیے تجھے کسی مسلمان کا سہارا چاہیے۔ ہاں، گھر والا گھر کے دوار کھولے تو پھر گندی ہوا کے جھونکے کیسے روکیں گے؟ کون خوشی سے اپنے گھر میں گندگی کرتا ہے بوریا چرن؟ میں مسلمان ہوں، کوئی دھوکے سے مجھے گندا کر دے تو مجبوری ہے، مگر جان بوجھ کر یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے پیر پاگن کے تقدس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے اور آئندہ بھی تیری ساری حرکتیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں،
بوریا چرن چونک پڑا۔ اچانک اس کے چہرے کی نرمی غائب ہو گئی، اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی۔ وہ مجھے گھورنے لگا، پھر بولا، تب تو نے مجھے کیوں بلایا تھا؟ یہ بتانے کے لیے کہ میں تیری بات نہیں مان رہا، میں نے کہا اور ہنس پڑا۔ بڑا مذاق اڑا رہا ہے میرا؟ اتنی باتیں کیوں کی تو نے مجھ سے؟ میرا قیمتی وقت کیوں برباد کیا؟ وہ غرایا۔ تاکہ تجھے تکلیف ہو۔ تکلیف کا مزہ دیکھنا چاہتے ہے تو؟ جاننا چاہتا ہے کہ تکلیف کیا ہوتی ہے؟ ہاں بوریا چرن، جاننا چاہتا ہوں۔ مجھے بھی اب تکلیفوں کی عادت پڑ گئی ہے۔ سکون ہوتا ہے تو بے چینی ہو جاتی ہے۔ تو پھر اب کیا دے رہا ہے مجھے؟ نرک دوں گا، اگنی میں جلا کر بھسم کر دوں گا تجھے، ایسی آگ لگاؤں گا کہ جیون بھر نہ بجھے، اس نے پھنکارتے ہوئے کہا۔ اسی وقت باہر سے امام دین کی آواز سنائی دی، ارے بھائی مسعود بھیا، کیا کر رہے ہو؟ باہر آؤ، دیکھو کون آیا ہے۔ آجا سندر لال، اندر آجا، بھیا کو باہر نکالو، سندر لال کی آواز سنائی دی، اور پھر امام دین سندر لال کے ساتھ اندر داخل ہو گئے۔ بوریا چرن ایک دم نیچے بیٹھ گیا۔ اس نے مکڑے کا روپ دھار لیا اور تیز دوڑتا ہوا ایک دیوار پر چڑھ کر غائب ہو گیا۔ اچھے مہمان ہو بھیا جی، چوپال بھی نہیں آئے، کسی سے ملے بھی نہیں، ارے تم تو بیربانی ہو گئے، سندر لال نے کہا۔ سندر لال سیکری جا رہا ہے، جاؤ بلند دروازہ دیکھ آؤ، چشتی صاحب کے مزار پر فاتحہ پڑھاؤ، امام دین بولے۔ ہاں چلو بھیا، 4 بجے واپس آئیں گے تو تمہیں ساتھ بٹھاتے لائیں گے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا اور فوراً باہر نکل آیا۔ کچھ دور پیدل چلے، پھر امام دین نے کہا، ہم چلے کام کرنے، تم سیر کرو، جب دل چاہے آ جانا۔ آپ اجازت دیتے ہیں امام دین چچا؟ میں نے پوچھا۔ ارے ہاں جاؤ بھیا، مرد بچے ہو، کوئی چوڑیاں پہنا کر بٹھا لیں گے ہم، جاؤ جب دل چاہے آ جانا، امام دین نے کہا۔ دل کو اطمینان ہو گیا، واپس یہاں نہیں آنا چاہتا تھا، مگر امام دین جیسے شخص کو دھوکہ بھی نہیں دیا جا سکتا تھا۔ یہ الفاظ کہہ دیے تھے، کبھی وقت نے موقع دیا تو ضرور آ جاؤں گا، اور یہ ضروری بھی تھا۔ بوریا چرن امام دین کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ سندر لال نے بیل گاڑی ایک درخت کے نیچے کھڑی کر رکھی تھی، میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور اس نے بیل ہانک دیے۔ نگر بڑی چھوٹی سی جگہ ہے بھیا، پسند تو نہ آئی ہوگی، یہاں تم جیسے بڑے لوگ رہتے ہیں سندر لال، جس کی وجہ سے یہ جگہ بہت بڑی ہو گئی ہے۔ ہم جیسے بڑے لوگ؟ لو بھیا کی باتیں، ارے مکھیا کی چاکری کرے ہیں، 20 نخرے اٹھائے ہیں، تب روٹی ملے ہے، اور ہم ہو گئے بڑے لوگ۔ خوب کہی بھیا۔ سیکری کیوں جا رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ مکھیا کے چھورا کا کچھ کام ہے، شام کو کچھ سامان لے کر پلٹیں گے، ویسے سیکری ہے ہی کتنی دور؟ وہ رہی، سندر لال نے کہا۔ ہم سیکری پہنچ گئے۔ پتھپور سیکری، جہاں مغل تاریخ بکھری ہوئی ہے، عظیم الشان مسجد، رانی جودھا بائی کا محل، ہاتھی خانہ، جھروکے، جہاں سے نگر کا نظارہ ہوتا تھا، وہ بساط جس پر اکبر رانی کے ساتھ شطرنج کھیلتا تھا، اور شطرنج کے خانوں پر مہروں کے لباس میں باندیاں کھڑی ہوتی تھیں، یہ باندیاں ان کے اشاروں پر جگہ بدلتی تھیں۔ وہ سب کچھ یاد کر کے دل پر ایک عجیب سا احساس طاری ہو گیا۔ دنیا میں رہنے والوں نے اس طرح بھی زندگی گزاری ہے اور گزار رہے ہیں۔ سندر لال نے مجھے نیچے ہی چھوڑ دیا تھا اور اپنے کام سے چلا گیا تھا۔ بہت سے سیاح تاریخ کی تلاش میں بھٹک رہے تھے، ملکی اور غیر ملکی۔ دیر تک میں اس تاریخ کا ایک حصہ بنا رہا اور پھر مسجد کی طرف چل پڑا۔ بلند دروازہ دیکھا اور دیکھتا رہ گیا۔ مغلوں نے تعمیر کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کیا اور ہندوستان کو یادگار بنا دیا، جس کے نمونے نہ جانے کہاں کہاں بکھرے پڑے ہیں۔ ابھی بلند دروازے کی بلندیاں دیکھ رہا تھا کہ ایک بچہ پاس آ کھڑا ہوا۔ کھودے صاحب؟ کیا؟ میں اس کی بات سمجھ نہ سکا۔ اوپر سے باولی میں کھودے؟ اس نے بلند دروازے کی بلندیوں اور پھر اس کی پستیوں میں بنی چھوٹی سی باولی کی طرف اشارہ کیا، جس کی تہ میں کاہی کے دل چھائے ہوئے تھے۔ اوپر سے کھودو گے؟ میں نے منہ پھاڑ کر پوچھا۔ کچھ سیاح میرے پاس آ کھڑے ہوئے تھے۔ کھودو، ان سیاح کے مقامی گائیڈ نے کہا، اور بچہ دوڑتا ہوا ایک چھوٹے سے دروازے میں گھس گیا۔ پھر چند بار پلک جھپکی تھی کہ وہ بلند دروازے کے آخری بلندی کے جھروکے میں نظر آیا، اور پھر اس نے بے باکی سے اپنی جگہ چھوڑ دی۔
میری آنکھیں بند ہو گئی تھی۔ آہ، یہ ننھا سا وجود آنکھیں کھولی تو وہ سیاحوں سے اپنا محنتانہ مانگ رہا تھا۔ میں دل برداشتہ وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ میں خلاش تھا، اس شیردل کو کچھ نہیں دے سکتا تھا۔ سیڑھیاں عبور کر کے عظیم الشان مسجد میں داخل ہو گیا۔ صحن مسجد میں بہت سے لوگ نظر آ رہے تھے۔ میں بھٹکا آگے بڑھتا رہا۔ ایک سمت درگاہ حضرت سلیم چشتی نظر آئی۔ قدم اس جانب کھینچے چلے گئے، اندر داخل ہو گیا۔ درگاہ کے تقدس سے دل منور ہو گیا۔ مزار اقدس کے نزدیک دو زانوں بیٹھ گیا۔ آنکھوں میں حسرت ابھر آئی، دل میں ایک شکایت سی پیدا ہو گئی، پھر یہ شکایت آنکھوں سے برسنے لگی۔ اس سے قبل رونے کا مزہ ایسا کبھی نہ آیا تھا جو اب آ رہا تھا۔ ہاں، رونے میں بھی مزہ ہے، شرط ہے کہ آنسو آنکھوں سے نہیں دل سے نکلے۔ ان آنسوؤں کی آواز تھی کہ اتنا مطعون ہوں، اتنا برا ہوں، مجھ پر توجہ ہی نہیں۔ پلیدوں کی ٹھوکروں میں گزر رہی ہے، کوئی سایہ نہیں ہے، کوئی دیوار نہیں ہے، اور بھی تو گناہگار ہوں گے۔ میں ہی راندہ درگاہ کیوں ہوں؟ ہمت ٹوٹ رہی ہے، جی نہ سکا تو مر جاؤں گا، بس مر جاؤں گا۔ یوں لگا کوئی سن رہا ہے، کوئی سوچ رہا ہے، کسی نے ٹھنڈی سانس لی ہے، کسی نے فیصلہ کیا ہے، جانے کب تک بیٹھا رہا۔ لوگ آتے رہے، جاتے رہے، پھر اٹھا اور باہر نکل آیا۔ چند قدم آگے بڑھا تو کالی داڑھی والے ایک درویش سے شخص نے پانی کا کٹورا سامنے کر دیا۔ تحفہ درگاہ ہے، پیو۔ میں نے عقیدت سے پانی کا کٹورا دونوں ہاتھوں میں لیا۔ بے حد ٹھنڈا، بے حد شیریں پانی تھا۔ وہ شخص دوسرے لوگوں کو بھی یہ پانی دے رہا تھا۔ مسجد میں ایک کنواں ہے جس کی گہرائیاں لامحدود ہے، اس سے پانی نکالنا کار دارد ہے، لیکن اس سے جو پانی نکلتا ہے وہ بھی مثال ہے۔ اتنا نمایاں فرق ہے کہ ہر ایک کو محسوس ہو جائے۔ دل سیر ہو گیا، کٹورا واپس کر کے آگے بڑھ گیا۔ ظہر کی اذان ہوئی تو جلدی سے وضو کرنے جا بیٹھا، نماز پڑھی اور پھر ایک وسیع دالان میں جا بیٹھا۔ بڑی ٹھنڈک تھی اور اس ٹھنڈک میں بڑی فرحت تھی۔ لوگ آس پاس سے گزر رہے تھے، جگہ جگہ کھڑے تھے۔ پھر کچھ قدم میرے قریب رک گئے، بہت سے لوگ تھے اور اس طرح رکے تھے میرے قریب کہ حیرانی ہوئی۔ تب ایک نرم آواز نے مجھے پکارا، مسعود۔ بدن کو جھٹکا لگا، دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ گردن اٹھائی، پھٹی پھٹی آنکھوں سے آواز دینے والے کو دیکھا اور پہچان لیا۔ ناظرین، اگلی قسط تک اللہ حافظ۔